ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ آج ماہ رمضان مبارک کا چوتھا جمعہ مبارک ہے اور 23واں تقریباً روزہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے خشیت الہی سے بہنے والے آنسو، خوف الہی، خشیت الہی سے بہنے والے قیمتی آنسو، اس حوالے سے آپ قرآن سنت کی روشنی میں چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک کلمہ خوف استعمال ہوا ہے اور ایک خشیت، دونوں الفاظ ہی اردو میں ہم معنی ہے، ڈرنا، خوف۔ لیکن ڈرنا کس بات سے، خوف کس بات کا؟ اس کے اندر چند باتیں آپ سمجھیں گے۔ خوف الہی جو ہے اور خشیت الہی، اس کا دنیاوی خوف و خطرہ اس سے کیا فرق ہے؟ اللہ سے ڈر کر خوف الہی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا، یہ بہت بڑی قیمتی متاع ہے جسے اللہ عطا فرما دے۔ اور خوف کے آنسو، خشیت کے آنسو، ان کی کم از کم امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 10 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو، قطرات، ان کی کم از کم 10 اقسام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، جو کسی ذات کی انتہائی عظمت اور محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، خوف سے امن کا مل جانا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور یہ نعمت جو ہے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت الہی کی وجہ سے آنسوؤں کا بہنا علم والے ہی جانتے ہیں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ آنے والے مراحل اللہ ہم کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو
خوف اور خشیت الہی کا ڈر ہے، اس وجہ سے جو آنسوؤں کا بہنا ہے یہ سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رحمت، دل کی نرمی کا ہونا۔ کسی تکلیف زدہ کو دیکھا تو برداشت نہ کیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ محبت اور شوق کے آنسو ہیں جو آدمی اپنے عزیز و اقربا کو جب الوداع کرتا ہے تو بعض اوقات بچھڑنے کی وجہ سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ جب آپ کسی کو بیرون ملک روانہ کر رہے ہیں تو جتنا آپ کا اس کے ساتھ قربت کا رشتہ و تعلق ہوگا، اسی طرح آپ کو وہ بچھڑنا جو ہے وہ فیل ہوگا، حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جب انسان فوت ہوتا ہے تو اپنے پیاروں کو الوداع کرتا ہے، پھر بھی آنکھیں بہتی ہیں، آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے خوشی سے بھی بعض دفعہ آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابی مجھے قرآن پاک سنائے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب قرآن ہیں، آپ سنائیں۔ آقا فرماتے ہیں ابی مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن پاک سنوں۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تو ابی کی آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو بہنا شروع ہو گئے کہ میرے محبوب کیا اللہ نے عرش میں میرا نام لیا ہے کہ ابی سے قرآن سنے؟ تو آنسو جو ہے خوشی کے موقع پر بعض دفعہ آ جاتے ہیں۔ صدمے اور تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، رنج اور غم کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور بیٹے کی روح پرواز ہو رہی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمیں منع کرتے ہیں، آپ خود رو رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تدمع العین ویحزن القلب، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، دل کا غمزدہ ہونا یہ فطرت ہے، یہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں کہیں گے جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے بعض دفعہ انسان بے بسی کی وجہ سے انسان رو پڑتا ہے، تو یہ کئی اقسام ہیں، کم از کم 10 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ کا بلندہ، جھوٹ کے اوپر ہونے کے باوجود جھوٹے آنسوؤں سے رونا۔ اہل علم نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے تفاسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، یہ جانچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، تحقیق کرنا پڑتی ہے۔ اگر ہر رونے والا سچا سمجھ لیا جائے تو برادران یوسف پھر ان کا کیا حالت، کس طرف ان کو لے کر جائیں گے؟ وہ تو روتے ہوئے آئے تھے نا، باپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، آہو بکا کرتے ہوئے شام کو اپنے باپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جھوٹا اور مکار آدمی بھی روتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے، یہ منافقت کا رونا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، لیکن دل کے اندر منافقت ہوتی ہے، دل کے اندر سختی پائی جاتی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے رونا۔ تو اب ہم اپنے ایک اور چیز سمجھ لیں، کرایہ وصول کر کے پیسے لے کر رونا، آنسو بہانا، جس طرح کے محرم الحرام میں کچھ گروہ، کچھ ٹولیاں گروہوں کی شکل میں ایسے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں جن کو ماہانہ نہیں تو دسواں نہیں تو یومیہ ان کو مل جاتا ہے کہ آپ نے ہماری مجلس کو
شوق زدہ بنانا ہے، آنسو بہانے ہیں، تو یہ سارے آنسو اللہ کے ناپسندیدہ ہے۔ جس قطرے کی، جن قطرات کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خشیت الہی کی آنسو، خوف الہی کی آنسو، یہ ہے اصل چیز۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام باتوں سے آگاہ فرما دیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَصْدَقُ بُكَاءٍ تَرَدَّدُ فِي النُّفُوسِ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی خشیت الہی کی وجہ سے رونا آ جائے تو سب سے بڑا سچا آدمی یہ ہے۔ اللہ کا خوف دل میں آ جائے، خشیت الہی آ جائے، پھر آنسوؤں سے چہرہ تر ہو جائے تو فرمائے یہ سچے آنسو ہیں۔ وَأَقْوَمَ مُتَرْجِمٍ عَنِ الْقُلُوبِ الْوَجِلَةِ الْخَائِفَةِ، اور ڈرنے والے لرزتے ہوئے دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، لیکن دل کی ترجمانی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر بتلا رہے ہوتے ہیں کہ دل سے بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی روتے ہیں، وہ بھی آنسو بہاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ میں نے میکائیل کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، جب سے اس کو جہنم کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جہنم کو دکھلایا گیا، تو اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے وہ تیار کھڑا ہے، اس کے بعد کبھی میکائیل کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی ہے۔ اسی طرح جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی بالملأ الاعلی وجبریل کالحرص البالی من خشیۃ اللہ عز وجل، مجھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر انعام عطا فرمایا تو میں جبریل امین علیہ السلام کی خشیت سے اس طرح اس کو جھکتے ہوئے اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح کہ پرانا بچھونا ہوتا ہے، پرانا کپڑا ہوتا ہے، وہ بالکل سکڑ جاتا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام کی خشیت اور ان کا خوف اللہ کی ذات کا ان کے اوپر، گویا کہ فرشتے بھی اللہ کا خوف اور خشیت الہی سے متاثر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہے سورہ مریم میں کہ اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، اولاد آدم کا ذکر کیا، جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، جناب ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، تو آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ اللہ پر جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں، روتے ہوئے گر جاتے ہیں، روتے ہوئے گر گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ٹھوٹیوں کے پل گر پڑتے ہیں سجدہ میں، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ فَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بعد میں ایسے ناخلف اولادیں پیدا ہوئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے، انہیں ان قریب ہم غیّہ میں، جہنم کا طبقہ ہے، وہاں ان کو داخل کریں گے، مگر الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، ہمارے سہلے کرے، ایسے لوگوں کو ہم جنت کا مہمان بنائیں گے، ان پر کسی قسم کا ظلم و زیادتی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں دو قطرے بہت ہی پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی
بابرکت ہیں وہ قطرات۔ اللہ جس بھی توحید والے، عقیدہ توحید و رسالت رکھنے والے انسان کو اللہ یہ قطرات عطا فرما دیتے ہیں تو یقیناً وہ بڑا ہی خوشبخت انسان ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین قطرة من دموع فی خشیۃ اللہ وقطرة دم ظہرا فی سبیل اللہ واما الاثران فاثر فی سبیل اللہ واثر فی فریضۃ من فرائض اللہ۔ اللہ کے دو قطرے بہت زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے ایک آنسوں کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے آنکھوں سے قطرہ بہ نکلتا ہے، یہ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی موتی ہوتا ہے۔ یہ ایسا قیمتی وہ قطرہ ہے کہ جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے۔ خشیت الہی سے رونا، خوف الہی اپنے اندر پیدا کرنا، تقوی و پرہیزگاری پیدا کرنا۔ اور فرمایا دوسرا وہ قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں خون بہ جائے، میدان جہاد میں خون کا قطرہ بہ جائے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں خون کا قطرہ بہنے والا جو ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس قدر وہ قیمتی قطرہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں سے بہنے والے قطرات اللہ کی یاد، اس کی خشیت اور خوف الہی کی وجہ سے ایسی آنکھوں کو جہنم میں تو کیا جانا، ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں ہے۔ فرمایا عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اسے جہنم کا دیدار نہیں کروایا جائے گا۔ فرمایا ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑتی ہے، دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے مجاہدین کی حفاظت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں اب اپنا محاسبہ ہم کرتے ہیں، ہمارے قطرات اپنا حق لینے کے لیے ظلم و زیادتی پہ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنا رونا روتے ہیں، اپنے دکھوں غموں کا رونا روتے ہیں، کبھی گناہوں کا رونا نہیں رویا، کبھی اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، کبھی خشیت الہی دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے، کبھی آخر کا منظر سامنے نہیں آیا ہے، کبھی یہ منظر سامنے نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا تو میری کیا پوزیشن ہوگی، میں کیسے اپنے اعمال کا محاسبہ کر سامنا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ اللہ انہی آنکھوں کو نصیب فرماتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ثلاث لا ترى اعینهم النار، عین حرست فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیت اللہ وعین غزت عن محارم اللہ۔ تین افراد ایسی ہیں کہ آنکھیں دوزخ نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیا جس نے، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑی، اور تیسری وہ آنکھ ہے جس نے کبھی حرام کو نہیں دیکھا ہے، غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کو جھوٹا ہونے سے بچایا ہے۔ ان آنکھوں کو اللہ کی دیدار کروائیں گے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے تر ہوتی ہے، جو خشیت الہی کی وجہ سے تر ہوتی ہے۔ جھوٹی آنکھوں کو اللہ کبھی بھی اپنا دیدار نہیں کروائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنی نظر کی حفاظت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع ولا یجدن غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے ڈر کر رونے والا کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ایسے سمجھے جس طرح دودھ واپس تھروں میں نہیں جا سکتا ہے، خشیت الہی کی وجہ سے رونے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ نعمت ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کا خوف تقوی اپنے دلوں میں لے کر آئے۔ نہیں رونا آتا زور لگا کر روئے، اللہ سے قلب سلیم کی دعا کرے،
دل کی نرمی کی دعا کرے. ہمارے دل سخت ہوگا گویا کہ وہ پتھروں کی مانند بن چکے ہیں. ہمیں رونا نہیں آتا اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو اپنی ماضی کو یاد کر کے. وہ میرے بھائی رمضان مبارک کے 23 یوم گزرنے والے ہیں. 23واں روزہ ہے. کتنی تیری راتیں ایسے گزری ہے, کتنے تیرے لمحات ایسے گزرے ہیں, کتنا وقت تنہائیوں میں تم نے گزارا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے, چپکے سے آنسو بہاتے ہوئے. کیا رب سے تعلق جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا ہے؟ اگر ماہ رمضان مبارک میں آنکھوں کو تر نہیں کرنا تھا, اگر تر نہیں کیا ہے, اللہ کی ڈر کی وجہ سے ماضی کو یاد کر کے معافیاں استغفار نہیں کیا ہے, تو کیا فائدہ؟ تو میرے بھائی آج ہی تنہائیوں میں چھپ چھپا کر, گڑ گڑا کر, چپکے سے اپنے رب کو یاد کر. تیری ساری ماضی کو میرا اللہ دھو کر نیکیوں میں بدل کر رکھ دے گا. اپنے آپ کو تبدیل کیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ تو وہ تھے, اور آپ کی سیرت تجربہ میں یہ ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, اے ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ, مجھے قرآن سناؤ. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صاحب قرآن ہیں. فرمایا نہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, آپ مجھے قرآن سنائیں, میرا دل چاہتا ہے تیرے سے قرآن سنوں. فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی. جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. روز قیامت ہر امت پر ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے, اور پھر آخر میں تمام امتوں پر اے محمد تمہیں گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا. یہ آیت جب صحابی نے پڑھی, آپ فرماتے ہیں میرے صحابی رک جا. فرماتے ہیں میں تلاوت کو کرنے سے رک گیا. میں نے نظریں اٹھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف. کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کا چہرہ مبارک جو آنسوں سے تر تھا, آپ رو رہے تھے, آنسو بہا رہے تھے. خشیت الہی, خوف الہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہوا. کفا فرعیت عینیہ تذرفان, آپ کی آنکھیں مبارکیں بہہ رہی تھی آنسوں سے کہ تمام امتوں پر جب محمد کو بطور گواہی کی پیش کیا جائے گا تو وہ منظر کیسا ہوگا. تو میرے بھائیوں ہمیں اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے. صحابہ کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البقاء صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر ہم دیکھتے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز ایسے آ رہی ہوتی جیسے چکی آٹا پیسنے والی چکتی ہے, اس کی آواز ہوتی ہے. آپ کے سینہ مبارک سے, آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو روا ہوتے کہ سجدہ جو کیا محمد رسول اللہ نے, کون سجدہ ایسا کر سکتا ہے؟ ہم تو نقلیں مارنے والے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوتے ہیں, سینے سے ایسی آواز آتی جیسے چکی میں دانے پیسے جا رہے ہوں. یا دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں آتی گویا کہ جس طرح ایک ہانڈیا آگ کے چولہے پہ رکھی ہو, وہ تپش کی وجہ سے, آگ کی وجہ سے اچھل رہی ہو, اس کی آوازیں ہوتی ہیں. ایسے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی نماز ہوتی, ایسے گریہ زاری کرتے, ایسے گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہوتے, ایسے آپ پر دقت طاری ہو جاتی, اللہ کا خوف و خشیت طاری ہو جاتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں, کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ قد شبیتا, آپ کے اوپر تو بڑھاپا جاری ہو گیا, آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود والواقع والمرسلات عما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. اے ابو بکر یہ وہ صورتیں ہیں, سورہ ہود ہے, سورہ واقعہ ہے, سورہ مرسلات ہے, سورہ نبا ہے اور سورہ تکویر ہے. یہ وہ صورتیں ہیں
جن کے نزول سے مجھ محمد کے اوپر بڑھاپا جاری ہو گیا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں آخر کا منظر پیش کیا گیا ہے، محشر کے میدان کو پیش کیا گیا ہے، قوموں کی بربادیوں کا حال اللہ نے سورہ ہود میں بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو آپ دن بہ دن ویک ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے اثرات صحابہ فیل کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کے نزول کے بعد آپ کی صحت کے اوپر اس طرح اثرات پڑے گویا کہ جس طرح کہ آدمی بڑھاپے میں فیل کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان صورتوں کے نزول کے بعد آپ کی کیفیت بدلی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے پروردگار عالم ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، گمراہی کا سبب بنے، ممکن ہے کہ یہ میری اولاد کو بھی گمراہی کی طرف نہ لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کتنے فکر مند ہیں، وہ کہتے ہیں فمن تبعنی، اللہ جس نے میری پیروی کی، جو میرے راستے میں چلا وہ تو میرا ہے، جو میرے راستے میں نہ چلا وہ میرا نہیں ہے، وہ بہک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ جو میری اطلاع میں چلا، میری پیروی پہ چلا، اسے تو معاف کرنا۔ اور فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں دعائیں کر رہے ہیں۔ جب اللہ روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا عیسیٰ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، کیا تو نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے رب بنا لینا؟ کیا تو نے انہیں کہا تھا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارے الہ؟ میں نے نہیں کہا، میرا تو رب ہے، ان کا بھی تو ہی رب تھا۔ اور فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ اگر تو نے عذاب دے یا تو نے معاف کر دے، بندے تو تیرے ہیں، بندے تیرے ہیں، اللہ اگر تو نے پکڑ لے یا انہیں چھوڑ دے، انہیں عذاب دے یا بخش دے، بندے تو تیرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت مبارکہ میں سورہ مائدہ کی آخری آیات ہیں جب یہاں پہ پہنچتی ہیں تو کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی ورقا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ میری امت میری امت میری امت، اے امت تیرا رہبر، تیرا پیغمبر، تیرا محبوب سسکیاں لے لے کر اللہ سے تیرے میرے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کرتا چلا گیا۔ اللہم ارحم امتی، اللہ میری امت پر رحم فرمانا، میری امت پر رحم فرمانا، میری امت پر رحم فرمانا۔ اور رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے، اے امت تیری آنکھوں سے کبھی اللہ کے در خشیت سے کبھی آنسو نہیں نکلے ہیں، کبھی تو نے اس محسن انسانیت میں درود شریف نہیں پڑھا ہے، اور اس سے تعلق اپنا توڑ کر جو ہے دائیں بائیں تو نے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے۔ وہ رہبر، وہ رہنما، وہ میرے اور آپ کے قائد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب امتی رب امتی رب امتی کہتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ یہ تھی سیرت طیبہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ میں اللہ نے کہا جبریل یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وربك اعلم فاسأله ما يبكيك، جاؤ میرے محبوب جناب محمد کی طرف، کیوں آنسو بہاتا ہے، کیوں غم زدہ ہے، کیوں اتنا فکر مند ہے؟ اللہ پر جبریل آتے ہیں، وجہ پوچھی اے محبوب کیوں روتے ہیں، کیوں پریشان ہے، کیوں غم زدہ ہے؟ فرمایا رب امتی رب امتی۔ یہ کلمات کہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل سے دوبارہ کہا اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو خوش کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا میرے محبوب 70,000 تیری امت کا وہ
فرد وہ توحید والے ہیں جو بغیر حساب کے میں نے جنت کو انہیں عطا کرنی ہے۔ صحابی کہتا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دے، اللہ اس گروہ میں مجھے بھی شامل کر دے۔ اللہ آپ فرماتے تو ان میں شامل ہے۔ ایک اور نے کہا میرے لیے بھی دعا فرما دے، فرمایا اوکاشا سب کچھ لے گیا۔ اس حدیث کی ڈیٹیل میں جائیں، کافی لمبی حدیث ہے۔ آپ نے دوبارہ دعا فرمائی تو فرمایا جو پہلے والے 70,000 تھے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور جنت میں جائے گا بغیر حساب۔ رب امتی کہنے کا مقصد پورا ہوا۔ کہا میرے محبوب ہم تیری امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دیں گے، تمہیں بلائیں گے نہیں، نظر انداز نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے بابا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے گھر میں مسجد تعمیر فرمائی جہاں نوافل پڑھتے، قرآن پڑھتے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تو رقت طاری ہو جاتی، مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں جمع ہو جاتے کہ یہ کیسا بوڑھا ہے، پڑھتا قرآن ہے، آنسو بہہ نکلتے ہیں، رقت جاری ہو جاتی ہے۔ یہ تھا نبی کریم اور نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو تربیت دی، جو رہنمائی دی، خوف الہی، خشیت الہی، تزکیہ نفس کا کیا، ہم وقت جاتے ہیں اللہ سے، ہم رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ روز کریم اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا جبکہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وہ نوجوان بچی، وہ نوجوان مرد جو جوانی کی حالت میں تنہائیوں میں بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یہاں تک کہ آنسو بہہ نکلے۔ فرمایا تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے والا اللہ کے عرش کے سایہ کا حقدار بن جائے گا۔ میرے بھائیوں تنہائیوں کو پاک کیجیے، جس کی تنہائی پاک ہے وہ کامیاب ہے۔ تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجیے، تنہائیوں کو اللہ کے حوالے کر دیجیے، موت اور آخرت کو یاد کر کے رویا کریں، اپنے اللہ سے معافیاں مانگا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی جنازہ، ایک جنازے میں تھے، فجلس علی شفیر القبر فبقا، ایک قبر پہ پہنچے، تدفین سے پہلے دیکھا کہ قبر ابھی تیار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ گئے، ایک تنکے سے زمین کو رید رہے تھے، اور حتی بلد السرا ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا صحابہ نے آنسو بہ رہے ہیں، آنسوؤں سے آنکھیں تر ہے، داڑھی مبارک تر ہے، اور فرمایا یا اخوانی میرے صحابہ لمثل هذا فاعدوا، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، مراد کا قبر کی تیاری کر لو۔ تم تنہا ہوں گے، کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا، تم اکیلے ہوں گے، تمہارے پاس کوئی معاملت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، روشنی کا چراغ لے کر جانا ہے، ہمارے سوالے لے کر جانے ہیں۔ یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اس قبر کی تیاری کر لیں، قبر کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے انہا ترق القلوب وتدمع العین فزورها، فرمایا دلوں کو نرم کر دینے والی قبر جو ہے، قبروں کی زیارت کیا کرے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، خوف الہی پیدا ہوتا ہے، آخر یاد آتی ہے، آنکھیں بہہ نکلتی ہے۔ آج ہماری قبریں بھی ایسی بن گئی، ایسے مقبرے بن گئے، ایسے محلات بن گئے کہ وہاں جانے والا بھی ان کی پیدائش کی سریت میں پڑھتا ہے، وفات کی تاریخیں پڑھتا ہے، یہ دیگر اپنی مرضی سے اشعار اور طرح طرح کی چیزیں لکھی ہوئی وہی پڑھتا رہتا ہے، اونچے مارتا ہے، صفائی لگاتا ہے، دھوتا ہے،
لیکن اس کی اپنی آنکھیں کبھی بہی نہیں ہیں، کبھی خوف نہیں آیا۔ باپ کی قبر پہ کھڑا ہے، ماں کی قبر پہ کھڑا ہے، دلوں کے ہائے سختی آگی دلوں میں، اتنی سختی آگی، اتنی سختی آگی دلوں میں، دل جو ہے پتھر کی مانند بن گئے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں یا اخوانی مثل ھذا فاعدوا، میرے صحابہ قبر کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے، یہ آخر کو یاد دلاتی ہے، دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور آنسوؤں کو بہا دیتی ہے۔ کان عثمان اذا وقف على قبری حتى يولى لحیہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے، وہ فرماتے ہیں مولا عثمان کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے، جب قبر دیکھتے تو ان کی آنکھیں جو ہیں بہہ نکلتی۔ تذکر الجنہ والنار فلا تبکی وتبکی منہا، پیارے عثمان نبی رحمت جہنم کے تذکرے کرتے ہیں، جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کبھی نہیں اس طرح سنتا ہوئے، غمزدہ کبھی نہیں اس طرح ہوئے۔ آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ فرمایا آخر کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، آخر کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اور اللہ اکبر، اگر کسی نے قبر کی عذاب سے نجات پا لی تو اگلے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو قبر میں پکڑا گیا آگے اس کی نجات ناممکن ہے۔ میرے بھائی یہ پہلی گھاٹی، یہ پہلی سیڑھی آخر کی منزلوں میں سے۔ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے گھبراہٹ اور سختی والی چیز جو ہے قبر سے زیادہ کوئی نہیں ہے، قبر سے زیادہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ اس قدر اندھیرا، اس قدر خوف، اس قدر گھبراہٹ، اس قدر تنگی، اس قدر جو فرشتوں کا سامنا کرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اے بندہ مومن، تیری آنکھیں کیوں پتھر بن چکی؟ کیوں اللہ کے ڈر سے نہیں روتا ہے؟ کیوں اللہ کی طرف نہیں پلٹتا ہے؟ کیوں اللہ کی طرف اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سیرت کو پڑھیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں تھے، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو ساتھی یاد آئے، قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہیں کفن دیا گیا، کفن فی بردۃ، ایک چادر میں، ان غطی رأسہ بدت رجلہ، جب ان کے پاؤں کو ڈھانپا جاتا تھا تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا، جب چہرے کو ڈھانپا جاتا پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ یہی کیفیت جناب آپ کے چچا امیر حمزہ کی تھی۔ آپ رو رہے ہیں، ہمارے سامنے آج دسترخوان پہ درجنوں کے حساب سے سویٹ، نمکین، پھل، میوہ جات، طرح طرح رنگا رنگی نعمتیں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید اللہ میں دنیا میں سب کچھ دے رہا ہے، آخر میں ہمیں آنے کے کچھ نہ ہو۔ فرمایا اعطینا من الدنیا ما اعطینا وقد خشینا ان تکون حسناتنا اجلت لنا ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام، کھانا کھانا بھول گئے، آنسو بہہ نکلے۔ واہ مصعب بن عمیر تیری شہادت پہ، امیر حمزہ تیری شہادت پہ۔ پورا کفن بھی نہیں ملا صحابہ کو، پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کی رضا کے لیے جانیں لٹا گئے، اللہ سے جلتی اور اعلیٰ مقام پا گئے۔ اے میرے مسلمان بھائی، ہمارے پاس تو اتنے کپڑے ہیں، اتنے کپڑے ہیں، باری نہیں آتی آج کون سا جوڑا پہننا ہے، باری نہیں آتی آج کس بیڈ پہ لیٹنا ہے۔ تو سائیکل پہ تھا، پیدل تھا، تیرے گھر میں 4 10 گاڑیاں کھڑی ہیں اور تیرے پاس اتنے کپڑوں کے سوٹ موجود ہیں، باری نہیں آتی یہ کب میں نے بدلنا ہے۔ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ میچنگ کرتا ہے، ساری سہولتیں اللہ نے دے رکھی، لیکن اللہ تیرے سے تقاضا کرتا ہے میرے سے ڈر جا، آخر ایک نہ ایک دن تو نے میرے پاس آنا ہے اور ان چیزوں کا حساب دینا ہے۔ صحابی کہتا ہوں بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا مجھے نجات کے بارے میں بتلا دیں، نجات کیسے ممکن ہوگی؟ فرمایا اللہ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئاتک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وسعت میں قید ہو کر رہو، ضرورت کے
بغیر گھر سے باہر نہ نکلو، اور گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کر، اللہ سے معافی مانگا کر۔ یہی وہ عمل ہے جس سے نجات ملے گی، یہی وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت ہے، رو رہے ہیں، بیمار ہیں۔ ساتھی پوچھتے ابو ہریرہ تیرے سے اللہ نے بڑے کام لیے، تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھا تھا، لیٹا رہا کرتا تھا، تو اللہ کے پیغمبر کے لبوں کی طرف دیکھتا، کب میرے آقا کو فرمان ارشاد فرماتے ہیں، وہ اسے نوٹ کر لوں، اسے یاد کر لوں۔ واہ ابو ہریرہ، آج دنیا کے اندر کوئی مکتبہ ایسا نہیں ہے، کوئی لائبریری ایسی نہیں ہے، کوئی کتاب حدیث کی ایسی نہیں ہے جس کے اندر جناب ابو ہریرہ کا ذکر خیر نہ ملتا ہو۔ 5,500 حدیثیں اللہ کے پیغمبر سے سیکھنے والا، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرنے والا آج دنیا سے جا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ابو ہریرہ کیا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا لوگوں میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے کی وجہ سے نہیں رو رہا، فرمایا میں اس سفر کے اوپر روانہ ہو رہا ہوں، وہ سفر لمبا ہے، زیادہ رقم ہے، سفر لمبا ہے، زیادہ رقم ہے، اس بنا پر مجھے رونا آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ہر وقت جو ہے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کی طرف اپنے آپ کو جو ہے انسان کو تیار رکھنا چاہیے، پتہ نہیں کسی وقت بھی حاضری لگ سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم جو سنا ہے سنایا ہے، اللہ کریم ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے، آج تو ان کی ساری خشیت الہی پیدا فرما دے، ہمارے پتھر دلوں کو نرم فرما دے، پتھر آنکھوں کو اللہ تر فرما دے، خشیت الہی سے، خوف الہی سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم جو سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، میرے محبوب کہہ دیجئے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن علم والے جو ہیں ان کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں آنسو بہاتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیے، تفکر تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ جب یہ چیز اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو اللہ دلوں کی سختی کو ختم فرما دیتا ہے، اللہ آنکھوں کو آنسوں سے تر فرما دیتے ہیں۔ خشیت الہی، خوف الہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن پڑھتے تو ان کے چہرے تر ہو جاتے۔ جناب جعفر بن ابی طالب جب حبشہ میں تھے، نجاشی کے محل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پادری جتنے بھی ان کے رفقا ساتھی تھے قرآن پاک سننے کی وجہ سے ان کی آنسو بہہ رہے تھے، رقت طاری تھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قرآن پاک نے اپنا اثر دکھایا۔ قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے یقین اللہ دلوں کو تبدیل فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، چوتھا رمضان مبارک کا جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان مبارک میں جتنی بھی ہم نے عبادات کی ہیں، اللہ کی توفیق، اس کی رحمت سے اللہ تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان عبادات کو بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی دنیا سے اہل ایمان جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں بدل دے، کروٹ کروٹ اللہ انہیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، عقیدہ توحید اور رسالت کی دولت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، اس کے اندر تاک راتیں ہیں، شب قدر کی تلاش میں 2 راتیں میں گزر چکی، 3 راتیں باقی ہیں۔ ان راتوں میں ضرور اللہ کے ہاں تنہائیوں میں تعلق جوڑے، اللہ کے ساتھ اپنے روابط مضبوط کریں، تو انشاءاللہ الرحمن روزانہ یہاں پہ پچھلے پہرات کو قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، قنوت وتر قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح انشاءاللہ الرحمن 27ویں جس دن تکمیل قرآن ہوگا نماز تراویح میں، ہمارے مہمان فضیلت الشیخ مولانا حافظ نعیم الرحمن شیخ پوری پوتے ہیں خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے،
بڑے جید خطیب ہیں، ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ قاری شفیق الرحمن ربانی فاضل ہے اسی مدرسہ سے، شیخ زبیر مردانوی صاحب ہیں، یہ ہمارے مہمان ہوں گے 27ویں کی رات انشاءاللہ الرحمن۔ تو پرسوں بروز اتوار انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ نماز ظہر 1 بجے یہاں پہ ہوتی ہے۔ فطرانہ جو ہے نماز عید پڑھنے سے پہلے اور عید کے قریب 1-2 دن پہلے، 2-3 دن پہلے دینا، یہ فرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی پر۔ تو اس کا فدیے کی جو اپنا لمٹ ہے 1 سا، جو 2.5 کلو کے قریب بنتا ہے، ہر مسلمان کا علیحدہ ہے۔ گندم کھانے والے گندم کا دے دیں، اور چاول کھانے والے چاول کا دے دیں، کھجور کھانے والے کھجور کا، منقع کھانے والے، یعنی اللہ نے دے رکھا ہے تو زیادہ بھی دینا چاہیے، دور نہیں کہ سارے گندم کے اوپر ہی آ جائیں، اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے تو دوسری چیزوں سے بھی آپ دیں۔ تو گندم میں جو فطرانہ ہے وہ فی کس 300 روپے جو ہے رکھا گیا ہے، وہ ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، جو غریب ہیں، مساکین ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ نماز عید الفطر جو ہے انشاءاللہ ویسٹ فوڈ کالونی کی گراؤنڈ میں 6:45 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ 6:45 پہ ویسٹ فوڈ کالونی کی گراؤنڈ میں سنت نبوی کے مطابق نماز عید الفطر انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ ممکن ہے اللہ کرے ایک جمعہ اللہ ہمیں اور عطا فرما دے، انشاءاللہ امید ہے کہ ایک اور جمعہ ادا کریں گے۔ اگر آئندہ جمعہ عید ہوتی ہے تو ہمارا جمعہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تاکہ جمعہ پڑھنے والے محروم نہ رہیں، اور خطبہ عید بھی دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ دونوں خطبات ہوں گے، حدیث سے دونوں ہی ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 3 حفاظ کرام قرآن مجید کی حفظ کا آخری سبق سنائیں گے، جس طرح پچھلے جمعہ میں ہوا تھا۔ انشاءاللہ 3 حفاظ اپنا آخری سبق سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا آخر بہتر بنا دے۔ نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں قنوت نازلہ ہوگی، سبحان اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔